ہمیں کہتے ہیں اس مسئلے پہ کمپرومائز کر لو. مسئلہ توحید پہ تو سنو ادارے، تم بھی سنو، حکومت بھی سنے. جو ہم مسئلہ منبر پہ بیان کر رہے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم تختہ دار پہ بھی ہم یہی مسئلہ بیان کریں گے. یہ تمہاری بھول ہوگی. اور نہ ہم ہتھکڑیوں سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری دھمکیوں سے. سنو، مسئلہ آج بھی وہی ہے، مسئلہ کل بھی میں نے یہی کیا تھا. من لم یحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون. من لم یحکم بما انزل اللہ، جو ما انزل اللہ کو حق نہیں مانتا اور اس کے مقابل کسی دوسرے نظام کو حق مانتا ہے، اولئک هم الکافرون، اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو قرآن ہی پتہ ہے بھائی. ایک افسر صاحب مجھے کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے اسے کہا آپ ذرا ترجمہ کر اس آیت کا، من لم یحکم بما انزل اللہ. آپ ترجمہ کر، کیا ہے؟ کہتے نہیں، ہاں بنتا تو ہے، بنتا تو ہے، کہنا نہیں چاہیے. بنتا تو ہے، کہنا نہیں چاہیے. بھائی تم نہ کہو، ہماری ڈیوٹی ہے کہنا. اور یہ وہ مسئلہ پکار والو، اور ساتھ یہ بھی یاد رکھو ہمارا یہ عقیدہ اور مذہب اور دین ہے، جو کسی صحابی پہ تبرہ کرے وہ لعنتی ہے، ملعون اور زندیق ہے. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتی. حضرت معاویہ پہ تبرہ کرے، حضرت عثمان پہ کرے، مغیرہ بن شعبہ پہ کرے، جو کسی پیغمبر کے صحابی پہ تبرہ کرے، تنقید کرے، گالیاں نکالے، ہمارا مذہب اور ہمارا دین یہ ہے کہ وہ آدمی زندیق بھی ہے، وہ آدمی لعنتی بھی ہے، اور اس دین کو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں گے. والذین تدعون من دونہ تدعون من دونہ، یدعون بھی نہیں، تدعون من دونہ. فرمایا اور مشرکو، اللہ کے سوا جن جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. اور کس کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ جس کی شان ہے للہ ملک السماوات والارض، لہو ملک السماوات، للہ ملک السماوات، لہو مقالید السماوات، للہ خزائن السماوات. سارے خزانے اور سارے مقالید اور سارے اختیار صرف اللہ کے ہیں. اور جن کو تم پکارتے ہو، انبیاء کو پکارنے والوں، علی حجویری کی قبر پہ جا جا کے پکارنے والوں، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے پردے کے بھی مالک نہیں. ان تدعوہم، قرآن کا انداز دیکھو، ان تدعوہم، تدعوہم تدعوہم، ادھر ان ربی لسمیع الدعاء، انکا سمیع الدعاء. ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو، کوئی فرق نہیں نیڑوں تے بھامے دوروں. تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکاریں نہیں سنتے. اتنے تک تو سارے مولوی آ گئے ہیں تقریباً. تمہارے مولویوں کی بات کر رہا ہوں. اگلا ٹکڑا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ آگے بلو سمعوا مستجابوا لکم، آگے ذرا کہ ویوم القیامت، ویوم القیامت یکفرون بشرککم. میں اس کا ترجمہ کروں تو متشدد، اور تو آیت چھپائے تو صوفی سلطی آیت کا معنی پی جائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ،
قیامت کے دن انکار کریں گے تمہارے، بولو کریں گے تمہارے شرک کا۔ شرک کیا ہے؟ ادھر شرک کیا ہے؟ سننے کے عقیدے سے پکارنا، سماع کا عقیدہ رکھ کے پکارنا، یہ شرک ہے۔ ما فوق الاسباب، کسی نبی ولی کے سننے کا عقیدہ رکھ کے اس کو پکارنا استشفاء کے لیے، تب بھی مشرک ہے، اور تفویضی اختیار مان کے کرے تب بھی مشرک ہے۔ یہ فتویٰ میرا نہیں، میرا بھائی، ترجمہ دے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ بِشِرْكِكُمْ، یہ قرآن کا فتویٰ ہے۔